मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक पाकिस्तान के मुमताज़ कारकुन, तहरीक पाकिस्तान वर्कर ट्रस्ट के साबिक़ चेयरमैन जनाब कर्नल रिटायर्ड जमशेद अहमद तरीन साहब की 7वीं बरसी है। आज से 7 बरस कबल 18 जनवरी 2016 को दुनिया फ़ानी से वो रुखसत हुए। हमने आज यहाँ खुसूसी तौर पर कुरान ख़वानी ख़त्म और दुआ का अहतमाम किया गया है, जिसके बाद मुख्तसर इज़हार ख्याल का सिलसिला भी होगा। आप सबको ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। ख़त्म और दुआ का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा। कारी मोहम्मद आकब साहब तिलावत कुरान पाक पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ़ लाएंगे सदारती अवार्ड याफ्ता जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब। सना जो मालिक हर अव्वल हम वो सना इलाही वो जो मालिक हर उस नाम चटारन वाला किस मैदान ना हरे दा अगल करे कर पंदन उच्चा शाना वाले फजल करे ते बख्शे जाए मैं वर्गे का हले जो मैं खा अमला वाले तो कुछ मिले रे बल्ले जो मैं खा अमला वाले तो कुछ मिले रे बल्ले जो मैं तेरे
صدقے جاواں انہاں اچیاں پاؤں او جنانیاں نال بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تو میری آنکھاں بیلی اس دا کوئی مجھے بیلی جد نکلے جان ہجر تیرا جگ پانی منگے تو میں کھولے نہ دے گیا جی کردہ تن سامنے بٹھا کے تم درد پرانے چھیڑا لائیو یار حوالے رب دے میں چار بنا دے یار حوالے رب دے میں چار بنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا ختم کے لیے قاری محمد عاقب صاحب تشریف لائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ جناب قاری صاحب. آج کے دن 7ویں برسی کی مناسبت سے دعا کروائیں گے کرنل جمشید احمد ترین صاحب کی بلندی درجات کے لیے جناب قاری محمد زہار حسین نعیمی صاحب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ربی ذوالجلال، محترم کرنل ریٹائر ڈاکٹر جمشید احمد ترین مرحوم کی روح کو ایصال کے ثواب کے لیے طالب علموں نے قرآن خوانی کی دعا کی، ختم شریف ہوا، مشارکین نے شرکت کی، سب نے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ جناب قاری محمد زہار حسین نعیمی صاحب. کرنل صاحب کے لیے ہم نے دعا بھی کی ہے، ختم بھی مکمل ہو چکا ہے. اب کچھ وقت ہم نے ان کی حیات و خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنی ہے. کرنل جمشید احمد ترین صاحب جذبہ حب الوطنی سے ہر وقت سرشار رہتے تھے. یہاں پر آئے ہوئے طلباء و طالبات یا انٹرویو لینے والوں سے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو اسی عزم اور جذبہ سے گزرتے تھے جس طرح سے وہ تحریک پاکستان میں شریک رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کی گفتگو کرنا اور ان کی باتیں کرنا ان کا ایک بہت شوق ہوتا تھا، اور بات کرتے ہوئے بالکل اسی طرح سے کرتے تھے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا کرتے تھے. ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور سب سے پہلے میں ملتمس ہوں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سیکرٹری جناب ناہید عمران گل صاحب سے تشریف لائیں اور کرنل صاحب کی حیات و خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی اور حاضرین اکرام، السلام علیکم. نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی طرف سے محترم کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر جمشید احمد ترین صاحب کی 7ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ اس محفل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. محترم کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر جمشید احمد ترین صاحب کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان میں سرگرم کردار ادا کیا بلکہ تعمیر پاکستان میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دیں. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قیام پاکستان کے لیے شب و روز جدوجہد کی، اور 1946 میں سول نافرمانی کی تحریک میں بڑی جرأت سے حصہ لیا. آپ نے قیام پاکستان کے وقت مہاجر کیمپوں میں جا کے بیمار مہاجرین کی طبی سہولیات انہیں مہیا کی اور ان کی بحالی کے عمل میں بھرپور کردار ادا کیا. انہوں نے اگست 2009 میں تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا اور اس حیثیت سے کارکنان تحریک پاکستان کے اطراف خدمت اور ان کی دیکھ بھال کے ضمن میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں. آپ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنرز کے ایک انتہائی فعال رکن تھے.
آپ کی وفات کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادگان محترم سینیٹر شوکت ترین صاحب اور محترم عظمت ترین صاحب نے ہمیشہ ہماری سرپرستی فرمائی ہے، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ محترم کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر جمشید احمد ترین صاحب ایک خوش لباس اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ہم پر اپنے بچوں کی طرح شفقت فرماتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ یہاں پر خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، میں تعارف کروانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہو جائے بہتر ہے، جناب میاں سلمان فاروق صاحب ہیں، بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ اقبال کے پوتے جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب۔ نظریہ پاکستان فورم آزاد کشمیر کے صدر جناب مولانا محمد شفیع جوش صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سینئر وائس چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ جناب میاں فاروق الطاف صاحب۔ ان کے ساتھ کرنل ترین صاحب کے جانشین اکبر جناب شوکت ترین صاحب اور کرنل ترین صاحب کے جانشین اصغر جناب عظمت ترین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جنرل کونسل کی ممبر محترمہ بیگم خالدہ جمیل صاحبہ، نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے مادر ملت سینٹر کی کنوینر محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ اور تحریک پاکستان کے کارکن جناب ڈاکٹر سید احمد ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم آغاز گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ملتمس ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی کنوینر محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ سے کرنل صاحب کی حیات و خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں۔ معزز مہمانان گرامی اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ مت سمجھو ہم نے بھلا دیا، یہ ماٹی تم کو پیاری تھی، اس میں تمہیں سلا دیا۔ ان کی روح یہاں ضرور ہمیں دیکھ رہی ہوگی۔ اتنا جاویداں چہرہ میں حیران ہوں کہ 93 سال تک ایک زمانے کو روشنی سے منور کرنے والا وہ چمکدار ستارہ۔ ایف سی کالج سے آپ نے ایف ایس سی کی اور وہیں پہ جناب حمید نظامی اور جناب مجید نظامی سے وہ ان کی جو تحریک تھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تو آپ نے بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبر بنے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے آپ نے اپنی ڈاکٹری ڈینٹل سرجن بنے اور کرنل کے عہدے پائے۔ لیکن ایک یاد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے نکلتے ہی ایک اپنی کلینک شروع کی، تو کلینک سے آمدنی تو ہوتی نہیں تھی۔ ماں نے پوچھا بیٹے صبح جاتے ہو تو تمہیں کیا فائدہ؟ کہنے لگے ماں لوگوں کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اور آپ کہتے ہو یہ کیا میں کماؤں گا۔ یہاں آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جو ابھی بتا رہے تھے بھائی کہ 1946 جو الیکشن تھے، قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا، اور آپ نے 47 کے جو مہاجرین آئے ہوئے ان کی ملتان میں جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی، مالی بھی، ان کی صحت کا بھی، ان کے گھروں میں جا کر راشن دینا، یہ اس کیا چمکتا چہرہ، میں حیران تھی کہ آخر تک وہ ویسے ہی رہے۔ اب خوش لباس بھی تھے کہ وہ تو صداقتوں کے امین، کبھی جھوٹ پر بولنا پسند نہیں، اور کوئی بولتا بھی آپ کو بڑی نفرت ہوتی تھی۔ دیانتدار، امانت، شرافت اور بڑے ہی باروب شخصیت، لیکن دھیما پن، خدا ترس اور غریب پرور اتنے کہ جب بھی کتنے گھروں کے چراغ جلتے تھے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور چھپ کر دیتے تھے کہ عزت نفس اس انسان کی بھی کیا کمال کے انسان تھے۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کی نیل گوں آنکھوں میں ایک سکوت ڈھاکہ، فال آف ڈھاکہ۔ میں تو انٹرویو لینے یہی جسٹس عبدالجبار خان شیخ کے پاس گئی تھی انجمن پٹھانہ میں، یہ 1994 کی بات ہے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ میں تو پی ایچ ڈی کر ہی اس پہ رہی ہوں، تو ان کو ایک خاص تھا کہ بہن میں نے آپ میرا انٹرویو لیا کرے، یہاں جب آپ آئی ہیں تو کیا کمال ہے۔ یہ نعیم صاحب، یہ ہمارے پروفیسر نعیم احمد کا انٹرویو اگر آپ پڑھیں تو آؤٹ لیٹ ہوتا ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا۔ نیل گو آنکھوں میں کبھی نمی آ جاتی تھی کہ کیا ہوا، 1-1.5 گھنٹہ جب سننا تو کہنا سر یہ نہیں، وہاں کیا ہوا، مشرقی پاکستان ہم چھوڑنا، علیحدہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مجیب چاہتا تھا وزیر اعظم بنا دے، مجیب چاہتا تھا، ایڈمرل احسن کہتا تھا۔ اب یہ سکوت ڈھاکہ جو 16 دسمبر کو یہ یہاں پہ بریگیڈیئر تھے طور صاحب کہنے لگے کہ یہ 90,000 نہیں 34,000، لیکن کرنل صاحب کہتے 34,000 بھی نہیں،
یہ ظلم تو مکتی بانی کرتا تھا. ہماری فوج صرف فوج کو بدنام کرنے کے لیے آپ کو فوج بڑی پسند تھی. بیٹے کو بھی جناب شوکت ترین صاحب کو کیوں چھوڑا فوج کو؟ یہ تو ہم نے حفاظت کرنی ہے. یہ پاکستان تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. جب بھی آپ کہتے مکتی بانی اور چند وہ لوگ جو ہندو شاگرد تھے, ہندوؤں کے ان کو لوگ تو عام ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. یہ کیا ہوا؟ ایک تکلیف تھی, لیکن اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کو ان پہ, آپ تہجد گزار تھے, قرآن پاک اتنی دفعہ پڑھا کہ سینکڑوں دفعہ کہہ نہیں سکتے, کوئی نماز نہیں چھوڑی. بچوں کو یہی تلقین کیا کرتے تھے پوتے پوتیاں کہ نماز نہیں چھوڑنا, یہ فرض ہے, چند لمحے اس کے لیے کبھی نہ گوارا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں میں بتا دوں کہ وہ اتنے مہمان ہیں کہ اتنی روحانی طاقت تھی اور اتنی نیک کہ زیارت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا, کیا کہتے ہیں کہ جب مسکرا رہے تھے, مٹھائی کھلا رہے تھے, کیا پایا؟ میں یہی, ہم نے تو اتنی جرت نہیں تھی کہ پوچھتے سر آپ نے حبیب پاک کو کیا دیکھا, کیا پایا؟ بڑے ہی خوش, بہت ہی خوش. تو یہ بات ہے کہ یہ تو ایک راز تھا, وہ پرسرار تھوڑی سی ان میں روحانی طاقت تھی, پرسرار طاقت. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا تھے کیا نہیں, لیکن آخر تک ان کے چہرے پہ تو یہ تو وہی جانتے تھے کہ غنی نے کیا دیا اور گدا نے کیا پایا. لیکن اس خوشی میں وہ بچوں کو بھی یہی کبھی کہنا کہ نہیں نماز نہیں چھوڑنا, قرآن پاک نہیں. میں تو آج یہی کہتی ہوں اپنے اسٹاف کی بڑی عزت کرنی, خواتین کی کرنی, اور خاص طور پر میں ان کا جو آؤٹ لیٹ سنتی تھی, گھنٹوں میں نے سنا, اور میں ان کو کہا کرتی تھی کہ ہاں یہ ان کی باتیں ٹیپ کر لیں, کی بھی ہیں. نعیم صاحب کا انٹرویو انشاءاللہ 25 میں ان کی یہ 2023 کو 100 سال کے انہوں نے ہو جانا, اور یہ ایک صدی کا قصہ ہے, عام نہیں. انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو نعیم صاحب کا وہ انٹرویو جس میں بہت باتیں وہ سب کو ملیں گی, ہم اس کو دیکھ کر, اور بچے بھی آئیں گے. انہوں نے یہ جو وارث چھوڑی ہیں یہ بھی اتنی ہی دیانتدار ہیں, یہ اتنے ہی پاک ہیں, یہ اتنے ہی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں. اور میں تو خیر کبھی کبھاری ملی ہوں, لیکن انہی کا جو عکس ہے ان میں نظر آتا ہے. یہ میں اپنی باتیں ہیں, اب آپ لوگ ان کے متعلق سنیں. صرف ایک بات ہے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیں, ڈھونڈا تھا جن کو آسمانی خاک چھان کر, تو نے کہاں وہ چاند کے ٹکڑے چھپا دیے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ نظامی صاحب کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ ان کا رتبہ ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ بہت ان کے درجے بلند کرے. ہماری دعا ہے جن بچوں نے آپ لوگوں نے پڑھا ہے ایک دفعہ دروشی ضرور پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ حبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ. کرنل صاحب میں خوش لباسی تھی, خوش مزاجی تھی, ملنسار تھے اور خوش اخلاقی تھی. آپ کی محفل میں ہم بچے بڑے اور ان کے ہم عمر سب خوش رہتے تھے. میں ملتمس ہوں آپ کے دیرینہ دوست مولانا محمد شفیع جوش صاحب سے تشریف لائیں اور کرنل صاحب کے بارے میں گفتگو فرمائیں. اور دوسری میں بتاتا ہوں کرنل مولانا محمد شفیع جوش صاحب نظریہ پاکستان فورم آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم و مغفور ڈاکٹر ترین صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس آنا جانا بیٹھنا, ان کی گفتگو سننا, اور ان کے پاس بیٹھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کس قدر بڑے لوگوں کے ساتھ, بانیان پاکستان کے ساتھ, تحریک پاکستان میں ان کا بلند کردار تھا. مجھ سے ان کی شفقت یہ بھی تھی کہ وہ مجھے کشمیر کا باشندہ سمجھتے ہوئے خاص طور پر جب میں ان کے پاس آتا تو کشمیر کی باتیں اور ان کی سروس کا کچھ حصہ بھی کشمیر میں گزرا تھا. کشمیر کے کھانوں کا ذکر کیا کرتے تھے, کشمیر کی تہذیب و ثقافت کا ذکر کیا کرتے تھے,
اور پھر خاص طور پر یہ کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا ہے. جس قوم کی شہرک دشمن کے قبضے میں ہو اس کا جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے. پھر مجھ سے پوچھے بتاؤ ادھر کے کشمیری کیا سوچتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو اس پار کے کشمیری ہیں وہ صرف پاکستان کا سوچتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں اس پار کے ہم کشمیری جو ہیں ہماری سوچ کے بارے میں کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کہتے تم سچ کہتے ہو کہ انہی کشمیریوں نے پاکستان کا، تکمیل پاکستان کا، تحریک آزادی کشمیر کا جھنڈا بلند کیا ہوا ہے. ہم تو ان بکھیڑوں میں پڑ گئے ہیں اور الجھ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب تحریک پاکستان کے چلتے پھرتے ایک فرشتہ شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. اور وہ کشمیر جس کو وہ آزاد دیکھنا چاہتے تھے ان کی نسلیں اس کشمیر کو آزاد دیکھیں. کشمیر آزاد ہو جائے، پاکستان کی تکمیل ہو جائے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت شکریہ مولانا محمد شفیع جوش صاحب. اب ملتمس ہے حضرت علامہ اقبال کے پوتے جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب سے. جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے بورڈ ممبر بھی ہیں اور تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی ہیں. آپ کی سینکڑوں ملاقاتیں کرنل صاحب سے اور کرنل صاحب کی محفلوں میں شریک رہے ہیں. جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب تشریف لائیں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، السلام علیکم. یہاں پہ درست فرمایا گیا، دو تین باتیں دہرائی گئیں مرحوم کرنل ڈاکٹر جمشید ترین صاحب کے بارے میں. نمبر ایک کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھے، نمبر دو کہ بڑے خوش لباس تھے، اور نمبر تین بڑے خوش مزاج تھے. میری بالکل ان کے ساتھ بے تحاشا ملاقاتیں ہوئیں. میں 2009 میں منسلک ہوا بورڈ آف گورنرز کا رکن بنا ادارے کا، یہ جو نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہے، اور پھر تحریک پاکستان کارکنان یا ورکرز ٹرسٹ کا بھی میں ٹرسٹی بنا. تو کرنل صاحب سے ان کی زندگی کے آخری 6 سال جو ہیں وہ میں نے ان سے اچھی خاصی میری ان سے شناسائی ہوئی، اور بہت ہمیشہ وہ شفقت سے پیش آتے تھے. اور یہ جو 3 خصوصیات جن کا ذکر ہوا اور میں نے بھی دہرائیں، ان کا محب وطن پاکستانی ہونا، ان کا خوش لباس ہونا اور ان کا خوش مزاج ہونا، میں ان تینوں حوالوں سے چشمدید گواہ ہوں. اور تینوں حوالوں سے میرے پاس بہت سے یادداشتیں بہت سے واقعات ہیں جو کہ اب یہاں بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو اس بات کی بھرپور جو ہے تائید کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں کہ جو ان کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا میں خود ذاتی طور پہ اس سے آشنا ہوں. اور میرے سے وہ عمر میں تو بہت بڑے تھے، بلکہ وہ ان چند ایک ہی لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو کہ میرے والد سے بھی 1 آدھا سال عمر میں بڑے تھے. ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم سے 1-1.5 سال ان کی عمر زیادہ تھی، اور کچھ مہینے زیادہ زندگی پائی میرے والد سے انہوں نے. لیکن مجھے ہمیشہ وہ ایک دوست کی طرح لگے، بچوں کی طرح وہ میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، بہت بڑے دل والے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے ہمارے ان دونوں اداروں کی کہ ایسی عظیم شخصیات کی رہنمائی ہمیں حاصل رہی ہے، اور ایسی ہی عظیم شخصیات درکار ہے ہم کو. ان کا تعلق کسی بھی جنریشن سے ہو، ایسی خصوصیات رکھنے والی، ایسی کوالٹیز رکھنے والے افراد جو ہیں وہ ان اداروں کی رہنمائی کرتے رہیں، اور ان کے ساتھ وہ خود تو نہیں ہے لیکن ان کی جو میراث ہے، ان کی جو لیگیسی ہے، اور ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ یہاں موجود بھی ہے اور ہمارے دلوں میں زندہ ہے. کرنل صاحب بھی اسی طرح سے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور میں حضرت علامہ اقبال کے 2 یا 3 اشعار ان کی نظر کرتا ہوں آپ سے اجازت لینے سے پہلے
کہ اور میرے خیال میں وہ بھرپور طریقے سے صادق بھی آتے ہیں کرنل جمشید ترین مرحوم کی زندگی پہ، کہ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر مرکد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا، آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ شکریہ۔ آمین، بہت شکریہ جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب۔ ہم ملتمس سے ہیں جناب کرنل صاحب کے اتنے دیرینہ دوست کے 50 برس پر ان کی دوستی محیط رہی، مرکزیہ مجلس اقبال ہو، مجلس کارکنان تحریک پاکستان ہو، ایوان قائد اعظم، تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ یا نظریہ پاکستان ٹرسٹ، ہر فورم پر ایک ساتھ رہا۔ میری مراد سینئر وائس چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب میاں فاروق الطاف صاحب سے ہے۔ جناب تشریف لائیں اور کرنل صاحب کی حیات و خدمات پر گفتگو کریں۔ جناب میاں فاروق الطاف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شوکت ترین صاحب، جناب عظمت ترین صاحب، جناب ولید اقبال صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے یہ اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے کرنل جمشید ترین صاحب مرحوم کے ساتھ ان کی لیڈرشپ میں، مجھ سے بڑے تھے، بہت کام کیا، بہت سیکھا، اور کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ دل کے اندر بہت درد تھا کہ ایسٹ پاکستان کیوں علیحدہ ہوا، اور وہ ہمیشہ اس تڑپ پہ رہتے تھے کہ یہ قوم کس وقت یہ بدلہ لے گی اور کس وقت اپنے ازلی اور ابدی دشمن بھارت کو سبق سکھائے گی، اور جیسا مولانا شفیع جوش صاحب نے فرمایا، اور کشمیر حاصل کرے گی جو ہماری منزل بھی ہے۔ منزلیں تو بہت ہیں، منزل ایسٹ پاکستان کو واپس لینا بھی ہے، کشمیر بھی لینا ہے۔ اسی تک و دوکے میں انہوں نے اس ادارے کو بڑا مضبوط کیا، اور اس ادارے کا یہی کام ہے کہ وہ قوم کو نظریہ پاکستان، جس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائے، سکھائے، اور جذبہ اور جوش اور ولولہ پیدا کرے کہ اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس کی ہم نے اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور میں یہ یہاں کرنل جمشید ترین صاحب کے جو خیالات تھے، شوکت ترین صاحب سے 5 منٹ کی اجازت لے کے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ جہاں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جہاں کرنل جمشید ترین صاحب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے تک و دو کرتے رہے، لگایا، اللہ کے فضل سے یہ ادارہ قوم کو تیار کر رہا ہے کہ پاکستان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، پاکستان سے محبت کرنی ہے، پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کھویا ہوا مقام واپس دلانا ہے جو ہمارے پاس 1966 تک تھا۔ 1966 تک ہم دنیا میں اور خاص طور پہ ایک مقام تھا، اور ایشیا میں جاپان کے بعد ریٹ آف ڈیولپمنٹ میں ہم نمبر 2 تھے۔ تو آج
जिस पस्ती की गहराइयों में हम घिर चुके हैं, कर्नल साहब जिंदा होते तो बहुत तकलीफ होती। वो बहुत नफीस, जैसा सब ने कहा, कोई शक वाली बात नहीं है कि बहुत नफीस, बहुत खुश मजाज और बहुत ज़्यादा खुश लिबास थे। जिस आदमी में ये तीन खूबियां होंगी उसका ज़ाहिर और बातिन भी बड़ा अच्छा होगा, उतना ही नफीस होगा। तो हमने उनकी लीडरशिप में उनका मुकाम, ये जितनी तस्वीर आप देखते हैं, या तो वो इनके साथी थे या इनके वर्कर थे। तो हमने इस अदारे में, हमारे दो अदारे हैं, नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट और तरीके पाकिस्तान वर्कर ट्रस्ट, कर्नल साहब की बेइंतहा कोशिशों से और खिदमात से हम यहाँ बच्चों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को तालीम भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं और पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट भी है, हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है, हमारे अपने 2 रसाले भी हैं। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कर्नल साहब क्या खिदमात कर चुके हैं इस मुल्क और कौम की और इस अदारे की। आज तक हम तकरीबन 90 लाख स्टूडेंट्स को लेक्चर्स, ट्रेनिंग और नजरिया पाकिस्तान के बारे में बता चुके हैं। इसी तरह हमारी जो वेबसाइट है, तकरीबन 80 लाख लोग विजिट कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर दूसरे सूबों में, शहरों में हमारे 32 फोरम हैं। और हमारे इस अदारे में, जिसके बानियों में थे कर्नल जमशेद तरीन साहब, हम तकरीबन 150 के करीब टीचर्स की पंजाब से उनकी वर्कशॉप के लिए ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनको ऑफिशियली गवर्नमेंट यहाँ भेजती थी। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के और कॉलेजों के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे उनकी डिग्री के लिए, बीएससी डिग्री के लिए उनकी यहाँ भी 1.5 महीने की वर्कशॉप्स होती हैं हर साल। तो ये मैं थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ जिसमें कर्नल साहब मरहूम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज हम ईवान कायद आज़म जो पाकिस्तान में एक ही है लाहौर में, वो भी उसके बनाने में भी उनका बड़ा हाथ, बड़ा साथ था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात इन खिदमात के सिले में उनको जन्नतुल फिरदौस में अच्छा मकाम अता फरमाएगी। और वो खुशकिस्मत हैं कि उनके बेटे, जिनकी हमें भरपूर हमायत मदद हासिल है, हमारे साथ शामिल हैं। शौकत तरीन साहब भी और अज़मत तरीन साहब भी। शौकत तरीन साहब ने तो माशाअल्लाह ये साबित कर दिया है। देखें, जब आप हुकूमत, सिटिंग हुकूमत भी उनसे मशवरे करे, जब तमाम साबका और मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी आके मशवरे करें, तो ये कितनी अजीम बात है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो शौकत पाकिस्तान हैं और इंशाअल्लाह और ख़िदमत करेंगे। और मेरी दुआ है कि इसी तरह अज़मत तरीन साहब भी अज़मत पाकिस्तान बनेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको, ये देखें हमारे जो हीरोज़ हैं ये, और जो कौमें अपने हीरोज़ को याद नहीं करती, उनके कारनामों का जिक्र नहीं करती, उनको फॉलो नहीं करती,
وہ ان قوموں کو ترقی کرنی مشکل ہو جاتی ہے اور آزادی بھی برقرار رکھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ہم آج یہ ان کی برسی کے موقع پہ یہ تہیہ کریں کہ وی ول ورک ہارڈ فار پاکستان، ہم وی لو پاکستان اینڈ وی ول ڈائی فار پاکستان۔ تھینک یو، شکریہ۔ بہت شکریہ جناب میاں فاروق الطاف صاحب۔ یہاں کرنل صاحب کے خانوادہ سے ان کے صاحبزادگان جناب شوکت ترین صاحب اور جناب عظمت ترین صاحب موجود ہیں۔ ان کے خاندان سے نمائندگی ان کے بڑے بیٹے جناب شوکت ترین صاحب کریں گے۔ اور میاں صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ تقریباً 20 سال سے بننے والی تمام حکومتوں میں براہ راست جناب شوکت ترین صاحب شریک رہے ہیں، اور ان کی یہ اپنے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس سے ہر حکومت نے استفادہ کیا ہے۔ میں ملتمس ہوں ان کے کرنل صاحب کے بڑے صاحبزادے جناب شوکت ترین صاحب سے تشریف لائیں اور خراج عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں فاروق الطاف صاحب، سینیٹر ولید اقبال صاحب، ٹرسٹیز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ظاہر ہے جب میرے والد صاحب وفات پا گئے تو اس وقت میری عمر بھی کوئی 63 سال کی تھی۔ ان 63 سالوں میں ہم نے تو ان کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارا، تو ان کی جو پرسنالٹی تھی اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے جو ہمیں تربیت دی اور جو جذبہ پاکستانیت تھی ان میں، وہ ہمارے میں بھی آیا، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 1997 میں میں نے تقریباً $1 ملین کی تنخواہ چھوڑ دی اور یہاں آ کے حبیب بینک کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس میں اتنے پیسے ملتے تھے کہ میں اپنا گزارا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی سیونگز، لیکن ایک جذبہ حب الوطنی تھا۔ مجھے لوگ پوچھتے تھے اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہ یہ میرے سے نہ پوچھو کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرے لیے دعا کریں کہ میں جو کر لوں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ تو وہ وہاں سے ہم شروع ہوئے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کچھ اور چیزیں بھی ہم نے کی۔ لیکن آج کرنل جمشید ترین صاحب کی ہم بات کریں گے۔ انہوں نے جو کالج کے بیچ میں یہ پاکستان کی موومنٹ میں حصہ لینا شروع کیا، اور میری بڑی بہن نے بتایا کہ کنگ ایڈورڈ میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے، تو بھرپور حصہ لیا، اور اس میں برطانوی جو سامراج تھا ان کی جیل بھی انہوں نے کاٹی۔ اور جب پاکستان بنا تو وہ بتاتے تھے کہ جو ٹرینیں آ رہی ہوتی تھی ان کے اوپر چھتوں پہ لوگ ہوتے تھے اور زخمی لوگ ہوتے تھے، ان کی جا کے کیمپوں میں جا کے وہ دن رات کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اور جب وہ ڈاکٹر بن گئے تو بالکل صحیح فرمایا، انہوں نے ایک ملتان میں کلینک لگائی، تو اس میں آمدنی تو کچھ نہیں ہوتی تھی، خرچہ ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ دوائیں مفت دے دیتے تھے۔ تو میری پھر دادی نے کہا بیٹا اس طرح تو کام نہیں چلے گا، تو تم جاؤ فوج میں جا کے خدمت کرو۔ تو انہوں نے فوج میں جا کے جو اپنا کردار ادا کیا، اس میں ایک جو ایک قسم سے ان کی جو سروس ان کے اینڈ میں وہ کمیلا گئے، ان کو جانا پڑا 71 میں۔ اور وہاں وہ یہ قصہ بتاتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ان کا جو کمانڈر تھا اس جو ہسپتال کا، وہ ذرا تھوڑا سا اس کا دماغ بیچارے کا گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ اس کو کہا گیا کہ اس کے سامنے کافی لوگ شہید کر دیے گئے، اور ایک اسکواش کورٹ میں بنگالی ڈاکٹروں کو بند کیا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کو کہا گیا کہ ان کو ایگزیکیوٹ کر دو۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں کروں گا۔ تو ان کے اپنے کوئی کنیکشنز تو تھے، وہ کافی لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی تھیں ان کے سینئرز کے ساتھ۔
تو انہوں نے کہا جناب ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی پاکستانی ہیں، تو آپ کو ان سے اگر ڈر ہے کہ یہ مخبریاں کریں گے تو آپ ان کو ویسٹ پاکستان بھیج دیں۔ تو ان کی فیملی سمیت ان ساروں کو بھیج دیا گیا۔ وہ بعد میں دعائیں دیتے تھے ان کو، کیونکہ وہ بچ گئے، ان کا خیال تھا کہ وہ نہیں بچیں گے۔ تو یہ ان میں ایک کردار ان کا مضبوط تھا، وہ جو ڈیسائیڈ کر لیتے تھے وہ کرتے تھے، اور پھر وہ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے ان کو مسٹریٹ کیا بنگالیوں کو، اور رات کے وقت مفتی بھائی آ کے مارتے تھے، صبح کے وقت ہم لوگ ان کو مارتے تھے۔ تو جو ہوا وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے یہ مطلب وہ اس چیز کو ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ایک میرے لیے ایک ڈارک وہ پہلو ہے میری زندگی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جب جیل میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے قرآن شریف پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کئی دفعہ ایک دن میں پورا قرآن شریف میں پڑھ لیتا تھا۔ تو اس سے وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ واپس آئے اور ریٹائرمنٹ لے لی، اور پھر انہوں نے ایک کلینک کھولی جیل روڈ پہ، اور ایکس رے کی کلینک تھی، اسپیشلسٹ تھے۔ وہ کہتے سارے دوست بڑے بڑے ڈاکٹر میرے دوست ہوا کرتے تھے، اور وہ مجھے بھیجتے تھے پیشنٹس، اور جدھر ایک یا دو ایکس رے لینے ہوتے تھے 10 یا 8 ایکس ریز کا وہ کہہ دیتے یہ بھی لے لو۔ وہ ان کو کہتے تھے بھائی یہ غریب آدمی ہے، یہ جو بھی ہے اس کو تو 2 چاہیے ایکس رے، تم 8۔ اس نے کہا یار تم میرا جو ہم تمہیں لکھ رہے ہیں وہ کرو نا، تمہارے تو پیسے بنتے ہیں۔ انہوں نے ایکس رے کی جو پریکٹس ہے بند کر دی۔ انہوں نے کہا یہ میں اوپر جا کے کیا جواب دوں گا، مطلب پہلے کلینک بند کی شروع میں، اور پھر اس دفعہ جو ہے یہ پورے ایکس رے پریکٹس بند کر دی۔ وہ اس قسم کے آدمی تھے، وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے اور وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ تو میرے نزدیک ان کا کردار بہت ہی ایک قسم سے ہمارے لیے مشعل راہ تھا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ہم اس لیول پر تو کبھی بھی ہم پہنچیں گے، لیکن وہ بڑے شفیق تھے اور خدا ترس تھے۔ ہمیں کبھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کس کو کتنے پیسے دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، جب وفات پا گئے تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی وہ مجھے بھی پیسے دیتے تھے، مجھے بھی پیسے دیتے تھے۔ اور وہ ٹھیک عمارت نہیں تھی، مڈل کلاس فیملی ہم ہیں اور تھے، لیکن جو بھی ان کے پاس ان کو پیسے دیے جاتے تھے یا ان کی جو آمدن ہوتی تھی وہ تقریباً سارا کچھ ہی خرچ کر دیتے تھے۔ اور پھر مجھے ٹیلی فون کرتے تھے کہ یار IMF کے سے کوئی لون مل سکتا ہے؟ تو میں ان کو کہتا تھا ہاں بالکل مل سکتا ہے۔ تو اس قسم کی شخصیت تھی، اور آخری وقت تک وہ پاکستان کے لیے ان کا اتنا درد تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہاں سے گئے تھے ہسپتال، اس دفتر میں آئے تھے، انہوں نے کچھ دستخط کرنے تھے سگنیچرز، اور یہاں سے ہسپتال گئے اور پھر وہ واپس نہیں آئے، مطلب بیمار رہے اور وفات پا گئے۔ تو کرنل جمشید ترین جیسے جو لوگ تھے، جو نیک بھی تھے، ان کو حضور کی بشارت بھی ہوئی جیسے ہماری بڑی بہن نے کہا، اس قسم کے لوگ جو تھے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے تھے۔ اور مجھے افسوس ہے، اور سینیٹر ولید جانتے ہیں ہم ایک ہی پارٹی میں ہیں، اور حکومت ابھی رہ چکی ہماری ایک دفعہ ہی رہی ہے تقریباً 3.5 سال، لیکن ہم نے یہ پولیٹکس میں جو دیکھ رہے ہیں، جو مارا ماری ہے، جو ایک قسم سے وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اصول تھے، پرنسپلز تھے، اور جو ہمارے لیے وہ کہہ گئے تھے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ اور آج وہ ہم اس کراس روڈز پہ ہیں جہاں ہم نے عوام نے تو ڈیسائیڈ کر لیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے نہیں دیکھا پہلے کبھی بھی، جس طریقے سے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آئی ہے یا جس طریقے سے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، تو عوام نے تو سمجھ کر لیا کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہمیں پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان چاہیے۔ اگر قائد اعظم کا پاکستان چاہیے تو اس کے لیے کباتیں ضرور ہوں گی، مشکلات ضرور ہوں گی،
اکنامک مسائل کو ہمیں حل کرنا پڑے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن وہ راستہ ہمیں سیدھا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھنا ہے، جو کہ اس وقت بہت لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں، اس وقت پھر یہ جو آج کی حالت ہے، یہ اکنامک سچویشن بہت ہی بری ہے اس وقت۔ میں یہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں ٹپیکل پولیٹیشین نہیں ہوں، لیکن اس وقت ہم بہت ہی ایک قسم سے مشکل حالات میں ہیں، اور یہ ہمارے اپنے کیے کرتے ہیں، ہم نے اپنے لیے یہ کھڈے کھودے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر ہم بلیو کرتے ہیں تو ہمیں قائد اعظم کے ان اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، علامہ اقبال کے جو انہوں نے ہمیں ویژن دیا تھا اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور وہ اگر ہم کریں گے تو سیلف انٹرسٹ جو ہے اس کو ہمیں ایک طرف رکھنا پڑے گا اور نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ میں نے تو سینیٹر ولید اقبال کا بھی مجھے پتہ ہے، ہم لوگ جو ہیں ہم نے تو یہی سوچا ہوا ہے، انشاءاللہ اگر آپ کی دعا ہوئی ساتھ اور ہماری قوم کی دعا ہمارے ساتھ ہوئی تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آج کی اس محفل میں آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے تو وہ والد تھے، لیکن آپ نے جو جستجو کی آنے کی، ان کی دعا میں شرکت کی، میں ان کا جو بڑا بیٹا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جناب شوکت ترین صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ کرنل جمشید احمد ترین صاحب کی نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ اسی طرح سے تحریک پاکستان اور تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ سے قلبی وابستگی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور تحریک پاکستان کے اکابرین سے انہیں والہانہ محبت تھی، عشق تھا۔ ان کی گفتگو کرتے ہوئے وہ اسی عزم اور جذبہ سے سرشار ہو جاتے تھے جس طرح سے وہ تحریک پاکستان میں شریک رہے تھے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔